اگر آپ کو صرف 5 منٹ میں زندگی کی سب سے قیمتی نصیحتیں سیکھنی ہوں تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ قرآن ہمیں ایک ایسے دانا شخص سے متعارف کرواتا ہے جس کی حکمت کے صدیوں بعد بھی چرچے ہیں، جس کی نصیحتوں نے صدیوں بعد بھی اہمیت نہیں کھوئی۔ یہ ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ کہانی جو ہر دور کے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ساتھیوں، ایک ایسی شخصیت جو نہ خود نبی تھے اور نہ ہی کسی نبی کے پیروکار، اس کے باوجود وہ خدا تک پہنچ گئے۔ اس دنیا کا ایک عظیم مفکر جسے ہر علوم میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے نبوت کی بجائے حکمت کو چنا۔ تاریخ کا یہ مشہور حکیم کون تھا جس نے حکمت کو نبوت پر ترجیح دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حکیم لقمان کی ان باتوں کو جانیں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کا ذکر خیر ان کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں آیا ہے اور جو نبی نہیں تھے: حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت طالوت اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ ان میں سب سے بلند رتبہ حکیم لقمان کو حاصل ہے، اس لیے ایک مکمل سورہ لقمان کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس کا دوسرا رکوع حضرت لقمان کی نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے ان کو قرآن کی آیتوں میں اتار دیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا: اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک مت کرنا۔ بے شک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، چاہے کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کسی بھی چٹان میں، کسی پہاڑ میں یا آسمانوں اور زمین میں ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا اور ہر شے سے واقف ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جو کچھ بھی تمہیں نیکی کے راستے میں بھگتنا پڑے، خندہ پیشانی سے برداشت کرو۔ بے شک یہ وہ عہد ہے جس کی تمہیں پاسداری کرنی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی ناک اونچی مت کرنا، زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغرور اور شیخی بھگارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار معتدل رکھو اور اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ تمام تر آوازوں میں سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ بہت سی حکایات اور سبق آموز واقعات میں آپ نے حکیم لقمان کا نام تو سنا ہی ہوگا، لیکن بہت لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان اصل میں کون تھے۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہی اقوال اور نصیحتیں مشہور تھیں، اور لوگ ہر علاقے اور ہر زمانے میں ان اقوال کو یاد کر کے اور سنا کر انہیں تاریخ میں زندہ رکھتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام افریقی نسل تھے۔ آپ کا تعلق سوڈان سے تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی اولادوں میں سے تھے اور حضرت ایوب کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ حضرت داؤد کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور غلام کی حیثیت سے عرب آئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ شکل و صورت کے لحاظ سے کچھ اچھے نہیں تھے، یعنی عموماً جیسے افریقی نسل کے سیاہ فام چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، آپ کی ساخت بھی کچھ اسی طرح کی تھی، لیکن آپ حکمت و دانائی کے سمندر تھے۔ جیسا کہ تابعی سید بن مسبب نے ایک حبشی سے کہا کہ تو اس بات پر غمزدہ نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے۔ اس لیے حبشیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان تھے: حضرت بلال حبشی، حضرت عمر کا غلام مہجہ اور حکیم لقمان۔ روایتوں کے مطابق حکیم لقمان نے حضرت داؤد کا زمانہ پایا تھا اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ آپ کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے۔
اللہ نے حضرت لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی تھی۔ اللہ نے انہیں انسانوں کے برابر عقل و ادراک عطا فرمایا تھا۔ حضرت لقمان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ اللہ نے ان جڑی بوٹیوں میں خاصیت کا علم بھی عطا کیا تھا۔ حکیم لقمان نے علم طب یعنی میڈیکل کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ حکیم لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بھی بغور مطالعہ کرتے، اپنے ارد گرد جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کے قوانین کا بھی مشاہدہ کرتے اور ان تک عقل کی رسائی کی کوشش کرتے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ ایک دن درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں خبر دی کہ اللہ آپ کو حکمت یا نبوت جیسی دولت سے نوازنا چاہتا ہے، تو آپ حکمت کو پسند کرتے ہیں یا پیغمبری کو؟ حضرت لقمان نے حکمت کو چنا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی۔ ان کے ذہن میں غیر معمولی طریقوں سے سوچنے کی صلاحیت آ گئی تھی۔ وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کی روحانی کیفیت تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر حمد کی۔ اس دوران بدقسمتی سے حضرت لقمان کو ایک قافلے والوں نے گرفتار کر لیا اور انہیں کسی جگہ لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ حضرت لقمان بنو اسحاق کے غلام تھے۔ بنی اسحاق ایک اعلیٰ قبیلہ تھا۔ یہ شان و شوکت والے لوگ تھے اور نہایت ہی رحم دل اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ چنانچہ پورے قبیلے والے حضرت لقمان کو غلام سمجھتے تھے، مگر حکیم لقمان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کا مالک ان کے فہم و فراست اور حکمت سے متاثر تھا اور ہر کام میں ان سے مشورہ کیا کرتا تھا اور ان پر مکمل بھروسہ کرتا تھا۔ اس طرح ان کی دانائی، فلسفیانہ باتیں اور حکمت پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ لوگ دور دور سے حکیم غلام سے ملنے آتے، ان سے دین و نصیحت کی باتیں سنتے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان سے سوال کیا گیا کہ نبوت کی بجائے حکمت کیوں اختیار کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر اللہ مجھے نبی بنا دیتا تو اور بات تھی، ممکن تھا کہ میں وہ منصب نبوت کو نبھا جاتا، لیکن جب مجھے اختیار دیا گیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے نبوت کا بوجھ نہ اٹھایا جائے، اس لیے میں نے حکمت کو ہی چنا۔ روایت کے مطابق حضرت لقمان کے 1000 سال کی عمر تھی۔ آپ نے دنیا کے بہت سارے علاقوں کا سفر کیا تھا اور 4000 پیغمبروں کی خدمت بھی کی تھی۔ آپ نے ان پیغمبروں کی مقدس کتابوں میں سے 8 قوانین کو چن کر یاد کر لیا تھا اور لوگوں کو اس کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ وہ 8 باتیں یہ تھیں، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جہاں تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، جب تم کسی غیر کے مکان میں ہو تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، جب تم لوگوں کی مجلس میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور احسان نہ جتاؤ، اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو اسے برداشت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ بعض اہل عرب مصنف اور شاعروں کے پاس صحیفہ لقمان موجود تھا، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال کی قبل مدینہ کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موقع پر حاجیوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو اس نے آپ کی ایک تقریر بھی سنی۔ اس کے بعد اس نے آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ جو باتیں کر رہے تھے ویسی ایک چیز